سینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے. خوش آمدید، خیر مقدم ہے آپ کا. ہمارا آخری سیگمنٹ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ایک شارٹ ڈیوریشن پوڈ کاسٹ ہے جو لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک ڈیلیور کیا جا رہا ہے. ہر کوئی اس بات پر جو ہے نا متفق ہے کہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ہر شخص کرم کا دعویدار ہے، ہر شخص انعام کا دعویدار ہے کہ میں برگاہ رسالت سے زیادہ نوازا گیا ہوں، میں زیادہ نوازا گیا ہوں، مگر سب پہ میرے کریم کا کرم ہے اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. ایک اور ایسی شخصیت جو فاضل نوجوان بن کر ابھرے اور سامنے آئے، ARY QTV میں سال شامل ہوئے اور پینل میں علماء کے بہترین حصہ بنے، اضافہ بنے، اور اس کے علاوہ ان کی شناخت ایجوکیشن ہے، یہ شعبہ پڑھنا پڑھانا، خود سیکھا، عالم بنے اور اب سکھانے کی طرف ان کی رغبت ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک ان کا پوڈ کاسٹ بھی ہوا کرتا ہے جس کے حوالے سے یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مختلف شخصیات کے ساتھ انٹرویوز، بیٹھنا. ایک بار پہلے تشریف لائے تھے تو میں نے بطور میزبان انہیں بٹھا کے اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا لیا تھا. آج یہ آئے ہیں تو میں نے چاہا کہ ان کا جو ہے نا ان سے متعلق جانا جائے. ہماری مراد جناب حضرت علامہ مولانا حافظ احمد رضا یوسف سے. تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت الحمدللہ الحمدللہ. بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں. آپ کے پاس تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ 7-8 منٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر میں چاہتا ہوں ریپڈلی ہم کچھ کویسچنس کر لیں. کیسے اس طرف آئے آپ، یہ دینی رجحان، یہ علمی سرگرمیاں اور پھر عالم دین بننا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سلمان بھائی میں یہ بات یہاں مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ظاہر ٹی وی اس وقت گھر گھر پہنچ چکا تھا، تو اس موقع پر QTV نے ایک انسٹیٹیوشن کا کردار ادا کیا ہے اور ہم نے QTV سے سٹارٹ سے ہی بہت زیادہ سیکھا ہے اور انسپائر ہوئے. گھر میں مذہبی ماحول الحمدللہ شروع سے ہی تھا، لیکن ایز سچ میرا کوئی عالم بننے کا، حافظ بننے کا کوئی ذہن نہیں تھا. لیکن جیسے میں نے آج پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ ہم جس محلے میں رہتے تھے، مفتی سہیل اعظم امجدی صاحب اس کی جامع مسجد کے امام تھے، تو والد صاحب ان کو جب دیکھا تو والد صاحب انسپائر ہوئے. ان کی بھی خواہش ہوئی امی ابو دونوں کی کہ میں ویسا بن جاؤں. اچھا میرا بالکل ارادہ نہیں تھا، میں تو انہیں منع ہی کرتا تھا، لیکن خیر ان کی دعائیں رنگ لے آئیں اور پھر مفتی صاحب سے بھی میں خود بہت زیادہ متاثر تھا. تو الحمدللہ پھر اس ساری زندگی ان کی امامت میں آپ نے نمازیں پڑھی؟ جی، ایک بڑا طویل عرصہ جمعے کے خطبات ان کے سنے، ہر بڑی رات کا پروگرام ان کے یہاں، عیدین، پھر تراویح کی جو ہے وہ ان کی خوبصورت تلاوت وہ سنتے رہے. ہم تو شروع سے ہی ان کو دیکھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا، اور اسلام کی ابتدائی اور بنیادی جو معلومات مجھے ملی وہ یقیناً مفتی صاحب کو اس میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، وہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. کیا بات ہے، زبردست، بہت خوب. مجھے بتائیے پوڈ کاسٹ آپ نے شروع کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ، تو اس کے پیچھے پرپز آف ورک جو ہوتا ہے، کبھی ہم ورک پرپز پوچھتے ہیں کسی سے، تو وہ کیا ہے؟ شوق ہے، پیشن ہے یا پروفیشن؟ اچھا میں یہ بات یہاں بتانا چاہوں گا کہ میں جو پوڈ کاسٹ کرتا ہوں وہ ایک ادارے کے تحت ہے. جیسے آپ ایک پوڈ کاسٹ کریں ایک ادارے کے تحت ہے، تو ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک ایک ادارہ ہے، تو وہ ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان کا ایک ویژن یہ تھا کہ ہم ہر گلی میں تو شاید اسکول نہ کھول سکیں، ہر گھر میں بک تو نہ پہنچا سکیں، لیکن ہم ہر گھر میں سوشل میڈیا کے تھرو انٹر ضرور ہو سکتے ہیں. تو ان کی جو ایجوکیشن کو لے کر جو فلاسفی تھی اس کے تھرو ہم نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا، اور لاسٹ ایئر ہم نے پورے پاکستان کا ایک دورہ بھی کیا تھا. کراچی سے ہم چلے تھے اسلام آباد تک، اور پورے پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات انکلوڈنگ جو ہے وہ ڈاکٹر امجد ثاقب، پیر حسان حسیب الرحمان صاحب، سہیل وڑائز صاحب، ان سب کو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا، اور اب تک ہمارے 70 پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو چکے ہیں اور اراؤنڈ 60+ ہم پبلش کر چکے ہیں. آپ کا انتظار ہے. الحمدللہ. آپ انشاءاللہ آپ انتظار کریں، میں آؤں گا انشاءاللہ. اچھا بات یہ ہے کہ آپ علامہ صاحب، میں نے دیکھا کہ آپ نے ایجوکیشن کو تدریسی معاملات کے بعد چوز کیا، تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے ویسے دنیاوی اعتبار سے؟ جی یہ تھا کہ میں نے جب 1 کلاس پڑھی تو اس کے بعد والدین نے حفظ میں ڈال دیا، میں نے حفظ کیا، حفظ کے بعد پھر میں نے ڈائریکٹ 6 میں ایڈمیشن لیا، پھر 7, 8، اور پھر میرا درس ثانی کی طرف چونکہ مائنڈ بہت اچانک بنا نا، بہت اچانک، تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں 9, 10 اب اسکول میں نہیں پڑھوں گا. میں نے فوراً درس ثانی جوائن کر لیا، اور میں پرائیویٹلی میٹرک میں نے کیا، انٹر کیا،
پھر میں نے بیچلرس کیا, تو میرے اس طرف 6 سال درس نظامی کے ہو گئے تھے سادسہ تک, اور میرا وہاں تک بی اے ہو گیا تھا, 2 سال میٹرک انٹر اور بی اے تک. پھر اس کے بعد کرونا آ گیا, تو پھر مجھے ماسٹرس اپنا پرائیویٹلی کرنے کا موقع نہیں ملا, لیکن پھر اس کے بعد میری تنظیم المدارس کی ڈگری آ چکی تھی, تو میں نے اس کی بیس پہ ایم فل میں ایڈمیشن لیا. ایم فل میں اب میرا الحمدللہ ایم فل کی میں اپنے ریسرچ سبمٹ کروا چکا ہوں. اب انشاءاللہ انقریب جو ہے وہ اس کی بھی ڈگری انشاءاللہ ایوارڈ ہو جائے گی. سبجیکٹ میں کر رہے ہیں؟ میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ہی ایم فل. بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ریلیونٹ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں رہنا چاہیے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یاد ہوگا جو اس کا ذکر کیا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کا, تو اس کے پیچھے بھی ایک انٹرسٹ ہوتا ہے آدمی کا. جہاں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہو, اگر اسے آپ اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بنا کے چلتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں فراہم کرتا ہے. یورپین ڈپلومیسی لائک فرسٹ ورلڈ وار اینڈ وہ ساری. میرا بھی ماسٹرز کا جو ارادہ تھا وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھا, کیونکہ میرے پاس اسلامیت کی ڈگری تو آلریڈی ماسٹرز کی تھی, اور میں نے بی اے میں ایک سبجیکٹ اپنا آئی آر ای رکھا تھا میجر میں. اچھا, مجھے سب سے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں سب میں انٹرسٹنگ انٹرنیشنل ریلیشنز لگتا ہے, کیونکہ اس میں انٹرنیشنل لا ہے, یورپین ڈپلومیسی ہے, which are very interesting. جی, جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا میں. بہرحال یہ بتائیے, گول کیا سیٹ کیے, آپ کے گولز, آپ کا ایم کیا ہے زندگی میں, آگے کرنا کیا ہے, دوسرا ڈائریکشن میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس انسٹیٹیوٹ میں؟ جی, میں ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک کے ساتھ جو وابستہ ہوں, وہاں میں سوشل میڈیا بھی ان کا ہینڈل کرتا ہوں. وہاں ان کا تربیت کا ایک پورا سلیبس ہے, تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوتی ہے. قرآن فہمی کے نام سے ہم ایک نصاب ترتیب دے رہے ہیں, اس سلیبس میں کریکولم میں ریسرچر کے طور پہ بھی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں, اور سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں. باقی جو زندگی کے گولز کی جہاں تک بات ہے, تو میں اپنے آپ کو ایز اے ریسرچر اور ایز اے پریچر دیکھتا ہوں, کہ میں ایک ریسرچر ہوں اور ایک پریچر ہوں, ایک مبلغ کے طور پہ. اور اس کے لیے میں نے ایک آرگنائزیشن بھی ڈیولپ کی ہے, میری اپنی ایک آرگنائزیشن ہے گلوبل سیرہ فورم کے نام سے. اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم, میرا اس کے تحت ویژن یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا, اچھے انداز میں, ماڈرن وے میں, جو آج کے دور جدید کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق حضور علیہ السلام کی سیرت کو پہنچانا, اور بالخصوص اسلام کو لے کر جو حملے ہوتے ہیں مستشرقین کے اور دیگر چیزوں کے, ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا. وہ میں آپ سے شاید یہی سوال پوچھنے آ رہا تھا, جس کو کہیں آپ نے چھیڑا ہے, کہ مطلب ظاہر ہے اس کے لیے ہر کوئی اس طرح نہیں سوچ رہا, کہ ہم کہتے ہیں نا تھنک اسمارٹ, ڈو اسمارٹ, بی اسمارٹ. اگر جب تک آپ اسمارٹلی نہیں سوچیں گے, دور جدید کے جو تقاضے ہیں وہ کہیں اور کھڑے ہوتے ہیں, ہم کہیں اور منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم سیرت یا دین لوگوں تک منتقل یا ڈائیورٹ نہیں کر پاتے. سوشل میڈیا ایک بہترین ونڈو ہے ہمارے پاس, جس کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں میں اتر سکتے ہیں, اور انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا. کیسے ڈیولپ ہوگا, کیا چینجنگز کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی جو سوشل میڈیا ہے آپ کے سامنے ہے, اور مطلب ایک طوفان بدتمیزی بھی ہے, ایک جناب جسے کہتے ہیں نا کانفلکٹ بھی ایک سے ایک آ رہا ہے روز. دین کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹول سمجھ کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا سوچ بدلنی پڑے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مدارس کے لیول پہ تربیت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر علماء نے ہی دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے. تو جہاں علماء کو ہم سبجیکٹس علوم پڑھاتے ہیں, وہاں اب انہیں ڈیجیٹل اسکلز میں مہارت دینے کی بھی ضرورت ہے, تاکہ وہ اچھے انداز میں اپنا پیغام آگے پہنچا سکے. تو نمبر 1 کیا ہے, علماء کی تربیت, انکلوڈنگ می, میں بھی ظاہر طالب علم ہوں, تو علماء کی تربیت بہت ضروری ہے. نمبر 2 کیا ہے کہ دیکھیں, سوشل میڈیا پر ولگیرٹی اور جو ولگر کنٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کا جو طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں. جیسے آپ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں, ہم اپنا ایک رول پلے کریں, تو ہم اپنی بالٹی ہے نا اٹھا کے جو ہے نا وہ ڈالتے رہیں, اور جب ہم انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں الگورتھم ہمیں سپورٹ کرے گا. ساری گیم الگورتھم کی ہے. ایک بار آپ کی ویورشپ بن گئی, آپ کی نیش سیٹ ہو گئی, الگورتھم سیٹ ہو گیا, تو انشاءاللہ آپ کا پیغام جو ہے وہ پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں تک انشاءاللہ پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ سے نا کچھ ریپڈ فائر پک اینڈ چوز کویسچنس پوچھوں گا. آئی ہوپ کہ کوئی بھی کہیں بھی مائنڈ نہیں کرے گا, تو آپ ایزی ہو کے مجھے جواب دے سکتے ہیں. آپ کو چوز 1 والی بات ہے, ایک چوز کرنا ہے. تو میں جلدی سے تیزی سے آپ سے برق رفتاری سے کچھ اسکالرس کے نام لوں گا, ان میں ینگ بھی ہیں, سینئر بھی ہیں, سب کو شامل کریں گے. چلیں جی, علامہ اکرام حسین القادری یا ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ؟ علامہ اکرام حسین القادری. علامہ اکرام حسین القادری یا مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب؟ میرا چونکہ بہت زیادہ ان سے تعلق نہیں ہے, اس لیے علامہ اکرام حسین القادری. علامہ اکرام حسین القادری یا جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب؟ علامہ اکرام حسین القادری. علامہ اکرام حسین القادری یا مفتی حسن نوید نیازی؟ مفتی حسن نوید نیازی صاحب میرے استادوں میں سے, مفتی حسن نوید نیازی. مفتی حسن نوید نیازی یا مفتی محمد اکمل؟ مفتی احسن نوید نیازی صاحب. مفتی احسن نوید نیازی یا مفتی محمد سہیل رضا امجدی؟ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. مفتی محمد سہیل رضا امجدی یا مفتی منیب الرحمان؟
साथ ही फौरन जवाब देना मुफ्ती है। सुहेल अहमद अमजदी साहब, क्या बात है, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब या मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शाज़ली? मुफ्ती सुहेल अहमद अमजदी साहब। क्या बात है, मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी पे लॉक करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं, ठीक। नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।